بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وَهَذِهِ الْحُرُوفُ الْخَمْسَةُ یہاں سے ترکیب کرتے ہیں۔ وَهَذِهِ الْحُرُوفُ الْخَمْسَةُ تنصب الاسم اذا كان مضافا الى اسم آخر۔ اور یہ حروف ندا جو ہے یہ پانچ، وَهَذِهِ الْحُرُوفُ الْخَمْسَةُ، اور یہ پانچ حروف اسم کو نصب دیتے ہیں کب؟ جب یہ اسم مضاف ہو دوسرے اسم کی طرف۔ تو ترکیب کرتے ہیں، واو حرف عطف یا واو استینافیہ بناؤ نیا جملہ، تو واو استینافیہ، ہذہ اسم اشارہ، الحروف مرفوع لفظا موصوف، الخمسۃ مرفوع لفظا صفت، موصوف صفت مل کر مشار الیہ۔ اب اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اس کی یہی ترکیب بھی ہو سکتی ہے، ہذہ اسم اشارہ اور الحروف الخمسۃ یہ موصوف صفت مل کر مشار الیہ، پھر اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا، یہ ترکیب بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کو آپ مبدل منہ بدل بھی بنا سکتے ہیں، واو اسی طرح استنافیہ، ہذہ مرفوع محلا مبدل منہ، الحروف مرفوع لفظا موصوف، الخمسۃ مرفوع لفظا صفت، موصوف صفت مل کر بدل، اب مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مبتدا، اس طرح ترکیب بھی کر سکتے ہو۔ اور اس طرح ترکیب بھی کر سکتے ہو کہ ہذہ مرفوع محلا موصوف، الحروف مرفوع لفظا صفت اول، الخمسۃ مرفوع لفظا صفت ثانی، اب موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر مبتدا، اس طرح بھی کر سکتے ہو۔ تو الحروف آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ اچھا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ موصوف صفت ہے؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا، دو معرفے اکٹھے آ جائے تو یہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، دو ہو، تین ہو، چار ہو۔ تو الحروف دیکھو، یہ اس کے اوپر الف لام معرف باللام ہے، الخمسۃ اس کے اوپر بھی الف لام یہ معرف باللام ہے، تو یہ آپس میں موصوف صفت بن رہا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں اشکال آ جائے گا کہ صفت تو اپنے موصوف کے مطابق ہوتے ہیں، الحروف تو جمع ہے جبکہ الخمسۃ واحد مؤنث ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عموماً واحد مؤنث ہوتی ہے۔ تو واو استنافیہ، ہذہ مرفوع محلا اسم اشارہ، الحروف مرفوع لفظا موصوف، الخمسۃ مرفوع لفظا صفت، اب موصوف اپنی صفت سے مل کر مشار الیہ، اب اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا۔ آگے بڑھتے ہیں، تنصب فعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، اور ہی ضمیر حروف کی طرف لوٹ رہے کہ تنصب یعنی وہ پانچ حروف نصب دیتے ہیں، الاسم منصوب لفظا مفعول به، اب تنصب فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا مقدم ہے، شرط بعد میں آ رہی ہے یہاں، اذا کان مضافا الی اسم آخر۔ دیکھو یہ حروف پانچ جو ہے اسم کو نصب دیتے ہیں کب؟ ابھی بات پوری نہیں ہو، کب؟ جب وہ مضاف ہو دوسرے اسم کی طرف، جب، تو یہ شرط آ رہے تو یہ شرط مؤخر ہے اور جزا مقدم ہو گئے، تو تنصب فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزائے مقدم، اب اذا حرف شرط ہے، اذا ظرفیہ شرط حرف شرط ہے، کانا فعل ناقصہ ہے۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ افعال ناقصہ ایک اسم چاہتے ہیں اور ایک خبر اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اب مضافن تو اس کا اسم نہیں بن سکتا کیونکہ مضافن تو منصوب ہے، تو اس کا اسم اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، تو کانا فعل ناقص اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا اسم، مضافاً منصوب لفظاً اس میں مفعول ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا نائب فاعل ہے، الی حرف جر، اسم مجرور لفظاً موصوف، آخرہ یہ مجرور لفظاً بالفتح ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، تو مجرور تو ہے لیکن جر کس کے ساتھ آتا ہے؟ فتح کے ساتھ، کیونکہ غیر منصرف کا اعراب آپ پڑھ چکے ہو، رفع ضمے کے ساتھ، نصب جر دونوں فتح کے ساتھ، تو یہ مجرور لفظاً بالفتح، فتح کے ساتھ ہوا آیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا موصوف صفت ہے؟ کیونکہ میں نے بتایا تھا دو معرفے اکٹھے آ جائے یا دو نکرے اکٹھے آ جائے، تو اسم بھی نکرہ ہے، آخرہ بھی نکرہ ہے، دو نکرے اکٹھے آ رہے آپس میں موصوف صفت بنیں گے۔ اب موصوف صفت مل کر الی جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے مضافاً اسم مفعول کے، اب مضافاً اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر
شیبہ جملہ ہو کر یہ کانا کی خبر ہو گیا، اسی لیے مضافن منصوب ہے کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے، کیونکہ کانا اپنے خبر کو نصب دیتے۔ اب کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہوا شرط مؤخر۔ اب جزائے مقدم اپنے شرط مؤخر سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ ہوا خبر۔ هذه الحروف الخمسة مبتدا کے لیے اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ نحو یا عبد اللہ و ایا غلام زید، جیسے اے عبداللہ، اے زید کے غلام، اے و حیا شریف القوم، اے قوم کے شریف، و اے افضل القوم، اے قوم کے افضل، و عبد اللہ، اے عبداللہ۔ تو نحو مرفوع لفظاً مضاف، یاد رکھنا یہ جہاں یا حرف ندا آتے یہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوتے ہیں۔ دیکھو اگر آپ کسی کو آواز دو یا عبداللہ، اے عبداللہ، تو اس کا کیا معنی؟ مطلب میں آپ کو پکار رہا ہوں، میں آپ کو آواز دے رہا ہوں۔ تو یہ یا حرف ندا یہ ادعو فعل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ حروف ندا جو ہوتے ہیں ادعو یعنی میں بلاتا ہوں، میں پکارتا ہوں، یہ ادعو فعل کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ تو یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے۔ اب ادعو فعل اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، عبدا منصوب لفظاً مضاف، اللہ مجرور لفظاً مضاف الیہ۔ اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ہوا ادعو فعل کے لیے جو محذوف ہے اور یا کے قائم مقام ہے۔ اب ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، جملہ فعلیہ انشائیہ کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ندا جو ہوتا ہے ندا یہ انشائیہ ہوتا ہے، تو جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، آیا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، غلام منصوب لفظاً مضاف، زید مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ ادعو فعل کے لیے۔ اب ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف اول ہے، معطوف اول۔ واو حرف عطف، حیا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، شریف منصوب لفظاً مضاف، القوم مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ ادعو فعل کے لیے۔ اب ادعو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ ہوا معطوف ثانی، معطوف ثانی، آیا غلام معطوف اول اور یہ معطوف ثانی۔ واو حرف عطف، اے حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، افضل منصوب لفظاً مضاف، القومی مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ ادعو فعل کے لیے۔ ادعو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثالث، معطوف ثالث۔ واو حرف عطف، حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، عبد منصوب لفظاً مضاف، اللہ مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ ہوا ادعو فعل کے لیے۔ اب ادعو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف رابع، معطوف رابع۔ اب معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ ہوا نحو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر خبر اور مبتدا محذوف نکالو، مثالها، کیونکہ یا ایا حیا اے اور آ کی مثالیں ہیں تو جمع ہے اور جمع جو ہے واحد مؤنث کے حکم میں تو مثالها مبتدا محذوف، مثال مرفوع لفظ مضاف، ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر بنا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وترفع الاسم ان لم يكن ذلك الاسم مضافا، اور یہ حروف خمسہ جو ہے یہ حروف ندا جو 5 یہ اسم کو رفع دیتے ہیں، کب؟ اگر وہ اسم مضاف نہ ہو، اگر اسم آگے دوسرے اسم کی طرف مضاف نہیں ہے تو پھر یہ حروف ندا جو ہے اسم کو رفع دیتے ہیں۔ وترفع الاسم، اور اسم کو رفع دیتے ہیں یہ حروف ندا، ان لم یکن اگر نہ ہو، ذالک الاسم وہ اسم، مضافا مضاف۔ تو واو حرف عطف، ترفع فعل اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، الاسم منصوب لفظاً مفعول بہ، اب فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزائے مقدم، پھر کیونکہ آگے ان حرف شرط آ رہے بعد میں تو یہ جزائے مقدم، ان حرف شرط، لم جازمہ
جہادیہ، لم جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے وہ ان لم لما لام امر لائے نہیں، یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، تو لم جازمہ ہے، یکن فعل ناقصہ ہے، فعل ناقصہ، ذالک اس میں اشارہ، اور الاسم مشارن الیہ، اشارہ مشارن الیہ مل کر یہ فعل ناقصہ کا اسم، اور یوں بھی کر سکتے ہو کہ ذالک یہ مرفوع محلاً موصوف، الاسم یہ مرفوع لفظاً صفت، موصوف صفت مل کر فعل ناقص یکن کا اسم، تو آپ اس کو موصوف صفت بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ دو معرفے اکٹھے آ رہے، اور آپ اس کو اشارہ مشارن الیہ مل کر یہ بھی بنا سکتے ہیں پھر یکن کا اسم، تو لم جازمہ ہے، یکن فعل ناقصہ ہے، ذالک مرفوع محلاً اسم اشارہ، مرفوع کیوں؟ کیونکہ بھئی یہ یکون کا اسم بن رہے اور اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اور محلاً اس لیے کہ ذالک اسم اشارہ ہے اور اسم اشارہ مبنی ہوتے، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، ذالک یہ مرفوع محلاً اسم اشارہ، اور الاسم مرفوع لفظاً مشارن الیہ، اب اشارہ مشارن الیہ مل کر یکون کا یہ اسم ہے فعل ناقصہ کا، اور مضافاً منصوب لفظاً اس کی خبر ہے یکون کا، اب یکون فعل ناقصہ اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور یہ جزا مقدم ہے، اب شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ خبریہ ہو گیا، مثل مرفوع لفظاً مضاف، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل کے اندر انا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اور یہ زید یہ منصوب محلاً مفعول بھی، یاد رکھنا جب یہ جو منادہ ہوتا ہے جب یہ مفرد معرفہ ہو تو یہ علامت رفع پر مبنی ہوتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا علامت رفع پر مبنی، تو اس کا اعراب منصوب محلاً ہے کیونکہ مفعول بھی ہے اور یہ مبنی ہے تو مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، تو یہ منصوب محلاً مفعول بھی۔ اب ادعو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل کے اندر انا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، رجل مرفوع محلاً، مرفوع نہیں منصوب محلاً مفعول بھی کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، تو منصوب محلاً مفعول بھی۔ اب ادعو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، اور مبتدا محذوف نکالو مثالہ، مثالہ مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر بنا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، السلام علیکم۔